بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سلطان منیار۔ پیش خدمت ہیں ماہ اپریل 2025 کی تحریکی دعوتی و سماجی سرگرمیوں پر مبنی اہم خبریں۔ پہلے سرخیاں۔ داونگیرہ میں منعقدہ سمویدھنا سرکشنا سماویش میں نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم شریک۔ طریقے بیدر ہمن آباد چانگلیر میں عید ملن تقاریب، محبت، اخوت اور ہم آہنگی کا مؤثر پیغام۔ وقف ترمیم ایکٹ کے خلاف ریاست گیر احتجاجات کی منصوبہ بندی، بنگلور میں ملی تنظیموں کی مشترکہ میٹنگز میں امیر حلقہ اور سیکرٹری حلقہ کی شرکت۔ ریاست بھر میں وقف ترمیم ایکٹ کی منسوخی کے مطالبے پر منظم احتجاجات، رفقائے جماعت کی پرجوش شرکت۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے ریاستی انتخابات مکمل، ڈاکٹر نسیم احمد صدر اور اسماعیل تیرتھلڈی جنرل سیکرٹری منتخب۔ ریاست بھر میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشنز، گرلز اسلامک آرگنائزیشنز اور چلڈرن اسلامک آرگنائزیشنز کے دیر اہتمام سمر کیمپس کا کامیاب انعقاد۔ خبریں تفصیل سے۔ ایدیلو کرناٹکا کی دعوت پر نائب امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر محمد سلیم صاحب نے داونگیرے میں منعقدہ عظیم الشان سمویدھنا سرکشنا سماویش میں شرکت کی، جس میں ایدیلو کرناٹکا سے وابستہ تقریباً 10,000 والنٹیئر شریک رہے۔ اس سماویش میں ملک کی کئی جانی مانی شخصیات شریک رہیں، جن میں برگورام چندرپا، جگجیش میوانی، کسان لیڈر ڈاکٹر سونی کم، پروفیسر پرکلا پربھاکر، نور شریدھر اور سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی شامل تھے۔ نائب امیری جماعت انجینئر سلیم صاحب نے اپنے خطاب میں آئین کے تحفظ کو وقت کی سب سے اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اسے بھارت کی نئی آزادی کی جدوجہد کا نام دیا۔ آپ نے فرمایا، آج کے بھارت میں آئین اور جمہوریت کا تحفظ ہماری شناخت، ہمارے حقوق اور مستقبل کی ضمانت ہے اور اس کے لیے ہر ممکن جدوجہد ناگزیر ہے۔ مہاتما گاندھی کے شریر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ صرف گاندھی کی اس شریر کی ہتیا نہیں تھی، وہ بھارت کی آتما اور بھارت کے سمویدھان کی جو بعد میں بننے والا تھا اس کی ہتیا تھی۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے منگلور کا 3 روزہ تنظیمی دورہ کیا۔ دورے کا آغاز منگلور شہر کے اراکین کی خصوصی میٹنگ سے ہوا، جن میں میٹرو ماڈل کو مزید مؤثر بنانے پر گفتگو ہوئی۔ امیدوار ارکان سے انفرادی ملاقاتیں رہیں۔ شانتی پرکاشنا کی میٹنگز میں ادارے کی کارکردگی، نئی تصنیفات اور تراجیم پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنمارگا پبلیکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹیز اور گورننگ باڈی کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سنمارگا میڈیا گروپ کی کارکردگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ موجودہ حالات میں ہم آہنگی کو فروغ دینے والے مضامین اور پروگراموں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ریاستی سیکرٹری اکبر علی اڈپی اور دیگر ٹرسٹیز بھی موجود تھے۔ منگلور شہر کے ارکان کی نشست رہی۔ وابستگان کے اجتماع میں ناظم شہر کے ایم اشرف صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کی، جبکہ امیر حلقہ نے اپنے مؤثر خطاب سے شرکاء میں نئی روح پھونکی۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کی جانب سے رمضان کے بعد منعقد کی جانے والی عید ملن تقاریب نے کرناٹک کے مختلف علاقوں میں محبت، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کا خوش آئین ماحول پیدا کیا۔ شہر طریقے کے ہوٹل ارمانی میں منعقدہ عید سوہاردہ پروگرام نے ایک دل کو چھو لینے والے منظر پیش کیا۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کے اجتماعات دلوں کو جوڑتے اور انسانی رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ریاستی صدر اے پی سی آر ایڈوکیٹ سدھیر کمار مرلی نے کہا، جہاں کچھ جلسے فاصلوں کو بڑھاتے ہیں، وہیں ایسے پروگرامز دلوں کو قریب لاتے ہیں۔ ماہنامہ انوپما کی سب ایڈیٹر محترمہ صبیحہ فاطمہ اور جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے معاون سیکرٹری ریاض احمد رون نے بھی سماجی اخوت، محبت اور خلوص پر زور دیا۔ بیدر ڈاکٹر چنّا بسوا پٹا دیورنگ مندر آڈیٹوریم میں ہونے والے عید ملن پروگرام نے مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال قائم کی، جہاں مختلف مذاہب کے قائدین نے مل جل کر شرکت کی۔ اسحاق پتور صاحب نے کہا، فرقہ واریت انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے، ہمیں امن و محبت کا چراغ جلانا ہوگا۔ ریاستی وزیر رحیم خان نے جماعت اسلامی کی کوششوں کو سراہا، جبکہ فادر کلیئر ڈسوزا، بھنتے دمانند تھرو، گیانی دربار سنگھ اور دیگر مقررین نے بھائی چارے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہمن آباد سپر فنکشن ہال میں منعقدہ عید ملن تقریب میں معاشرتی اصلاح اور باہمی رواداری پر گفتگو کی گئی۔ جماعت اسلامی کے سیکرٹری محمد یوسف کنی نے نشاندہی کی، شراب اور سود جیسے ناسور معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بیداری اور جدوجہد وقت کی ضرورت ہے۔ مقامی ہندو، عیسائی اور سکھ مذہبی رہنما رینوکا ویر گنگادھر سوامی، فادر سچن اور منجیت سنگھ نے بھی یکجہتی اور خیر سگالی کا پیغام دیا۔ چانگلیر جامع مسجد کے احاطے میں منعقدہ بڑی تقریب میں بین المذاہبی اتحاد کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ یوسف کنی صاحب نے کہا کہ نفرت کے بیج بونے والوں کا جواب صرف محبت سے ہی دیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر چندرشیکھر شیوا آچاریہ مہاسوامی نے کہا کہ جماعت اسلامی کی یہ پہل سماجی ہم آہنگی کی فروغ کی ایک عملی مثال ہے۔ تمام پروگرامز نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں محبت، رواداری اور بھائی چارہ ہماری شناخت ہے۔ نفرت کی دیواریں گر رہی ہیں اور مختلف مذاہب کے افراد ایک روشن، پرامن اور مساوات پر مبنی معاشرے کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہ تقاریب وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں جو نہ صرف معاشرے کو جوڑنے کا کام انجام دے رہی ہیں بلکہ ایک مثبت، متوازن اور پرامن سماجی بیانیے کو عام کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سالانہ شورا کی تیاری کے تحت حلقے کے مختلف شعبہ جات کے ملی امور، شعبہ تعلیم، مجلس علماء کی میٹنگز منعقد ہوئیں اور پچھلے سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اگلے سال کے کاموں کی منصوبہ بندی کی گئی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف بنگلور میں منعقد ملی تنظیموں کے مشترکہ میٹنگز میں امیر حلقہ، سیکرٹری حلقہ، سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن نے شرکت کی۔ احتجاجات کو پرامن، مربوط اور مؤثر بنانے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ ریاست بھر میں وقف ترمیمی ایکٹ کی منسوخی کے مطالبے پر منظم احتجاجات اور فقہ جماعت کی پرجوش شرکت۔ سلام سینٹر جے نگر میں وقف ایکٹ 2025 پر عوامی بیداری کے لیے منعقدہ ورکشاپ میں معروف قلمکار اور سوشل ایکٹیوسٹ جناب شو سندر نے وقف ایکٹ 2025 کے مضمرات پر سیر حاصل گفتگو پیش کی۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے شرعی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے ریاستی صدر اور مشاورتی کمیٹی کے انتخابات 20 اپریل کو شفیع باغ بنگلور میں منعقد ہوئے۔ انتخابی عمل امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کی نگرانی اور سرپرستی میں پرامن اور جمہوری انداز میں مکمل ہوا۔ سابق صدر مولانا لبیب شافعی کے دور صدارت میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ریاست کے نوجوانوں کی ایک متحرک اور معروف قوت بن کر ابھری۔ ان کی قیادت میں تنظیم نے ریاست بھر میں تعلیمی، سماجی اور انسانی حقوق کے میدانوں میں خدمات انجام دی اور نوجوانوں میں شعور اور فعالیت کی نئی لہر دوڑائی۔ انتخابات میں ڈاکٹر نسیم احمد کو ریاستی صدر اور محمد اسماعیل تیرتھلڑی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ ریاستی مشاورتی کمیٹی کے لیے 15 نئے اراکین کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ اجلاس میں ریاست کے تمام مقامی و ضلعی صدور، موجودہ مشاورتی کمیٹی اور ریاستی عاملہ کمیٹی کے اراکین شامل رہے۔ 12 تا 15 اپریل 2025 کو مرکز جماعت اسلامی دہلی میں منعقدہ نمائندگان کے کل ہند اجتماع میں ریاست کرناٹک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میکات رواں 2025 سے 27 کے دوران امراء مقامی کا تقرر عمل میں آیا۔ یہ تقرر محترم امیر جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ارکان کی آراء کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتر جماعتی مفاد کی خاطر عمل میں لائی گئی ہے۔ انتقال پرملال۔ منگلور سے تعلق رکھنے والے محترم کے ایم نور اللہ صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نور اللہ صاحب نے خاموشی، اخلاص اور مستقل مزاجی کے ساتھ تحریک اسلامی سے وابستگی نبھائی۔ ان کی پہچان نظم کی پاسداری، فکر اسلامی کی ترویج، کارکنوں کی حوصلہ افزائی اور دینی و تعلیمی میدانوں میں تعاون رہی۔ ان کے اہل خانہ بھی جماعت اسلامی کے فعال کارکنان میں شامل ہیں، جو ان کی تربیت اور فکر کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھرپور مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گرمیوں کی تعطیلات کے موسم کو مفید اور بامقصد بنانے کے لیے جماعت اسلامی ہند سے وابستہ تنظیمیں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشنز، گرلز اسلامک آرگنائزیشنز، چلڈرن اسلامک آرگنائزیشنز ریاست بھر میں سمر کیمپس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ان کیمپس کا بنیادی مقصد طلباء اور بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت، کردار سازی اور ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر تھا۔ ان پروگرامز میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں اور موجودہ دور کے چیلنجز پر رہنمائی جیسے موضوعات کو دلچسپ اور جدید انداز میں پیش کیا گیا۔ کیمپس میں شامل سرگرمیوں میں درج ذیل نمایاں رہیں: روزمرہ اخلاقیات اور آداب زندگی پر عملی تربیت، تعلیمی رہنمائی اور ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے والی ورکشاپس، دینی سوالات و جوابات کی نشستیں، گیمز، کوئز اور گروپ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھنے کا ماحول، قائدانہ صلاحیتوں اور عوامی تقاریر کی مشقیں۔ یہ کیمپس نہ صرف تعلیمی فائدے کے لیے تھیں بلکہ بچوں اور طلباء کے دل و دماغ میں اسلامی اقدار کی جڑیں مضبوط کرنے اور مثبت، باعمل اور بااعتماد نسل کی تیاری کی جانب عملی قدم تھا۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں منعقد ہونے والے ان سمر کیمپس کو عوام و والدین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ شرکاء نے ان سے ملنے والی علمی اور روحانی رہنمائی کو زندگی بدل دینے والا تجربہ قرار دیا۔ شفیع باغ بنگلور میں جماعت کے ہیڈ کوارٹرز کی ایک نئی شاخ کی تعمیر جاری ہے، جو مستقبل قریب میں وابستگان جماعت کے لیے دعوتی، تربیتی، تنظیمی سرگرمیوں کا ایک فعال اور مؤثر مرکز ثابت ہوگی، جہاں خصوصی پروگرامز اور ورکشاپس کا بھی باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ اگلے ماہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی نئی سرگرمیوں اور تحریکی جھلکیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔